امام ابو حنیفہ نے جب فتویٰ دے دیا کہ اگر سنت مؤکدہ واجب اور فرضوں کے پہلے قاعدے میں کوئی درود شریف پڑھے تو بڑی سخت غلطی ہے اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی، ما دام الوقت باقیا کما فی الہدایہ۔ کہتے ہیں آپ نے خواب دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے مجھ پر درود پڑھا ہے، تو آپ نے سجدے کیوں واجب کیا؟ آپ نے کہا کیونکہ آپ پر درود پڑا ہے بھول کر، امتی کو بھولنا نہیں چاہیے اپنے نبی کو۔ وَأَمَّا تَعَمُّدًا، اور جان بوجھ کر پہلے قاعدے میں عبد و رسولو کے بعد پڑھنا، فَمَا أَمَرْتَ وَمَا فَعَلْتَ، نہ آپ نے کہا ہے اور نہ کیا ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَا لَهُ بِبَرْكَةِ الْعِلْمِ، آپ کی فقہ کو نبی نے دعائیں دی۔ یہ واقعہ ابن حجر ہیتمی نے الخیرات الحسان میں نقل کیا، اور ابن عابدین نے رد المختار فتاوی شام سجود سہو میں، جو میرے پاس نسخہ ہے، ایک نسخے کا 176 صفحہ ہے، دوسرے نسخے کا 186۔ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، لوگوں کو فقہ پڑھنا چاہیے دین سیکھنے کے لیے۔ ہر وہ طالب جو فقہ میں ماہر ہوگا وہ تمام علوم و فنون میں ماہر ہوگا۔ مفتی محمود کی وفات پر مفتی ولی حسن بہت روتے تھے اور بار بار کہتے تھے فقی تھے، بہت بڑے فقی تھے، ابن عابدین سے بڑھ کر افقاہ تھے۔ اور واقعی حضرت کی جو نظر قرآن مجید پر ہے، حضرت کی جو نظر احادیث رسول پر ہے، عام علماء کرام کا اس طرح نہیں، بہت فرق۔ ہمارے زمانے کے غیر مقلد کہتے ہیں کہ کون سی فقہ؟ آیت میں تو ہے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ اعتراض آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے بڑوں جن کے کہنے سے آپ نے فقہاء و فقہ کا انکار کیا ہے، غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحمان، نیاز فتح پوری کے گھر سے اٹھایا ہے۔ ان کو جب ہم حدیث کا کہتے ہیں نا، تو کون سی حدیث؟ بخاری والی؟ ہرگز نہیں۔ مسلم والی؟ ہرگز نہیں۔ ترمذی نسائی والی؟ دیکھو کہتے ہیں حدیث مانتے، اماموں والی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث کا انکار ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ فقہ مگر ابو حنیفہ والی نہیں، تو پھر آپ فقہ بتا دیں، فقہ محمدی جو آپ نے گھر بیٹھ کے بنایا ہے، وہ مراد ہے اس سے کیا؟ ارمان ہے کہ خواتین سن رہی ہے اور نیٹ اور چینلوں پر اور بھی دنیا کفر میں ہمارے مخلص دوست سن رہے، ورنہ میں دو چار فقہ محمدی بتا دیتا، مگر شرم آتی ہے اشاعت فاحشہ سے۔ فقہ محمدی ان کی کیا ہے؟ ان کی بنائی ہوئی۔ اگر ہمایوں کہیں ہو تو وہ مجھے وہ بخاری شریف دے جو مقبول حسین لاہور والوں کی چھپی ہوئی ہے 3 جلدوں میں، جس پر وحید الزمان اہل حدیث کا مقدمہ ہے، مکتبہ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، 3 جلدوں میں وہ بخاری شریف اردو والی، جس پر وحید الزمان غیر مقلد کا مقدمہ ہے اردو میں، جس میں وہ لکھتے ہیں گمراہ فرقے کی علامت ہے، جیسے اہل حدیث کا فرقہ خود کہتے ہیں، اپنے آپ کو فقہ محمدی والے کہتے ہیں، اور امام جن کی فقہ امت میں مسلمہ ہے ان کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، اور پھر ایک قباحت، دوسری قباحت، تیسری قباحت، چوتھی قباحت، کئی پلیتیاں ان کی جمع کی وحید الزمان میں۔ یہ نسخہ میں نے دورے میں کہا ہے، بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ غالباً وحید الزمان کے رافضی ہونے سے پہلے بڑے اعتدال کے ساتھ لکھا ہے، کسی غیرتی مسلمان نے مخطوطہ نکال کر کے بخاری کے شروع میں ٹھاکا۔
آفرین ہے اس نر غیرتی مومن پر. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فقہ میں سب سے مضبوط فقہ امام ابو حنیفہ کا ہے، کیونکہ یہ شورائی نظام ہے. اس میں 50 بڑے مجتہد آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور مسائل پر بحث ہوتی تھی اور پھر مسئلہ درج ہوتا تھا. آرام سے دیکھے جس وقت بھی ملا میں ان کو سناؤں گا، ورنہ میں خود لے آؤں گا اور وقفے کے بعد اگر وقفہ ہوا وقفہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. طالب علم اس نے ایک شعر لکھا ہے کہ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اور ہندوستان کے اندر عظیم آباد میں بیٹھ کر کے جو کچھ لکھتے اس کو فقہ محمدی کہتے ہیں. اور ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ و تابعین کے دور میں 50 مجتہدوں کو بٹھا کر فقہ لکھا ہے اس کو فقہ نہیں مانتے. اس نے ایک شعر لکھا ہے، بڑا قیمتی شعر ہے. وہ کہتے ہیں ان کی فقہ جو یہ کہتے ہیں وہ 100% غلط ہے، پراپیگنڈا ہے، سازش ہے. اور ابو حنیفہ، مالک، شافعی و احمد کی فقہ وہ فقہ ہے. تو پھر شعر لکھتے ہیں، ہم شعران جہاں، ہم شعران جہاں، پابند سلسلہ ان روب ازہیل چنا بکسرت ای سلسلہ را. کہتے ہیں دنیا کے تمام بڑے بڑے بزرگوں نے اس فقہ حنفی پر عمل کر کے نجات حاصل کیے. یہ لوگڑی غیر مقلد اپنی سازشوں سے اس مضبوط زنجیر کو کہاں توڑ سکتی ہے؟ ہم شعران جہاں بستہ ای سلسلہ ان، ہم شعران جہاں بستہ ای سلسلہ ان رو بازہیل چنا بکسلت ای سلسلہ را. لاہور میں ایک پریس ہے مقبول الرحمان نام کا، اس نے یہ بخاری 3 جلدوں میں شائع کی. دنیا کے تمام مسلمان جو مذہب حنفیت اور قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بہترین ہے. ہمارے مناظر ملت فخر و مفخر اہل حق مولانا محمد امین صاحب اکاڑا کو بھی میں نے یہ نسخہ پیش کیا تھا. مولانا کی خوشی دیکھنے کی تھی، بار بار فرماتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وحی نازل ہو گئی. اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا وحید الزمان ہے. کہا وحید الزمان لکھ رہا ہے؟ وحید الزمان 48 صفحے کا مقدمہ ہے بخاری. وحید الزمان مشہور زمانہ غیر مقلد.